حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ال لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے۔ البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہوں، سال کی، 2 سال، 10 سال کی، 20 سال کی، تو پہلے خوب اندازہ لگا کر ترتیب کے ساتھ ان کی ادائیگی شروع کر دے۔ یہ نمازوں کی جو قضا ہے اس کو ادا کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور توبہ بھی کرے تو اس کا یہ گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن آج کل سہل پسندی دین کے اندر یسر کے نام پر تن آسانی، عیش پرستی بہت عروج پر جا چکی ہے۔ مرزا جیلمی بھی اپنے فالورز کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ساری نمازیں قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ توبہ کر لیں کافی ہے۔ حالانکہ توبہ کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جب احادیث صحیحہ میں ایسا موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا شدہ نمازوں کو ادا فرمایا اور ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597، 598، اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نسیا صلاۃً او نام عنہا فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سویا رہے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے اس کی ادائیگی کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 597 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 684 اور 685، یعنی 684 نمبر۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب بھی یاد آئے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ صرف توبہ کافی نہیں، ہاں ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر اس سے پہلے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 596، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز عصر قضا ہو گئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ کفار کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ کہ ہم جنگ کے اندر مشغول رہے لہذا نماز عصر نہیں ادا کر سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز عصر تو میں نے بھی ادا نہیں کی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اصحاب نے وضو فرمایا اور مغرب کے وقت میں پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی ادائیگی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز رہ چکی ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فجر کے وقت ہمیں جگا دینا، لیکن جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ جب سورج چڑھ آیا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ بیدار ہوئی، اور پھر آقا علیہ السلام نے باقی اصحاب کو جگایا، بیدار کیا، تو اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کی، یعنی سورج طلوع ہونے کے کافی دیر کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ جس طرح ایک نماز قضا کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح متعدد نمازیں، 1 یا 2 سے زائد نمازیں، 5 سے زائد نمازیں، سال کی نمازیں، 10 سال کی نمازیں بھی اگر رہ گئی ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اپنی پچھلی قضا شدہ نماز بھی پڑھتا رہے۔ تو یوں سال کی نمازیں ہیں تو سال بھر پڑھتا رہے، 2 سال کی ہیں تو 2 سال پڑھتا رہے، تو یہ تو آسان ہے اس کی ادائیگی کرنا۔ لیکن مرزا جیلمی اینڈ کمپنی اپنے فالورز کو کہتا ہے
کہ یہ تو 20 سال کی نمازیں پڑھنا تو بہت مشکل ہے، لہذا یہ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ بھائی ممکن ہے، اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے اور آخرت کا ڈر ہے، حساب دہی کا فکر ہے، تو یقیناً یہ پھر کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مومن کے لیے عبادت میں لذت ہے، مومن عبادت سے لذت محسوس کرتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب انسان اپنی قضا شدہ فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو لہذا حدیثوں کے برخلاف اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ مشکل ہے لہذا فوت شدہ نمازوں کی قضا کوئی ضروری نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے شریعت پر، اور لوگوں کو تن آسانی کے اندر اور نفس پرستی کے اندر مبتلا کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور اسی وجہ سے آج لوگ دین کو اتنا کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ مرزا جیلمی اور اس کے اس طرح کے جو آج فتنے ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، چاروں ائمہ اور پوری امت اسی بات پر متفق ہے کہ اگر کسی کی سال کی، 2 سال کی یا 10 سال کی بھی نمازیں رہ گئیں تو ان کی ادائیگی کرے گا، ادائیگی کے ساتھ ساتھ توبہ کرے گا، اس کے بغیر اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان حدیثیں جو کہ مطلق ہے، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کی تو ایک دو نمازیں ہی رہتی تھی، اور وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے۔ صحابہ میں تن آسانی نہیں تھی، اتنی سستی اور لاپرواہی نہیں تھی۔ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ لاپرواہی اور سستی ہے کہ 10 سال کی نمازیں رہ جاتی ہیں اور پرواہ نہیں ہوتی، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے یا ان کے دل میں خوف خدا آتا ہے پھر ان کو خیال آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ معاملات نہیں تھے، اس لیے کسی صحابی نے 10 سال کی، 20 سال کی نمازیں اس لیے نہیں ادا کی، نہ ان کی فوت ہوئی اتنی نمازیں، نہ انہوں نے ادا کی، لیکن ایک دو جس کی بھی ہوئی ہیں، 4 تک ہوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے موقع پر، تو آپ نے ادا فرمائی، ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو لہذا ہر مسلمان پر ان کی ادائیگی ضروری ہے اور ساتھ توبہ بھی ضروری ہے۔